یاد رکھیں وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور امانت دیا ہے اور آپ اپنے پاس اسے روک کے بیٹھے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کی ضرورتوں پر خرچ نہیں ہوگا۔ خرچ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ وہ آپ کی بیماری پر خرچ ہوگا، وہ کسی رشوت کی مد میں نکل جائے گا، چوری ہو جائے گا، ڈاکہ پڑ جائے گا، گم ہو جائے گا، لیکن آپ کی جائز ضروریات پر وہ خرچ ہوگا نہیں۔ میرے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں روزانہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن صرف ثواب کی نیت سے، نجات کی نیت سے کوئی بھی نہیں۔ قرآن پاک میں واضح طور پر حکم ہے کہ جب تم میں سے کسی کو غنی کیا جاتا ہے تو اس کے مال میں اور لوگوں کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کے وہ بہن بھائی جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، اس کے بعد پھر رشتہ دار، یار دوست، محلے دار اور مسافر، اور پھر آخر میں وہ لوگ جو جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے کتنے مالدار لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں؟ 99% مالدار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ صرف انہی کا ہے، انہی کا حق ہے اس پر، اس کو، اور کسی کا اس پر کوئی حق نہیں۔ یاد رکھیں وہ مال امانت ہے آپ کے پاس، اور وہ حق آپ اس کے حقدار تک نہیں پہنچا رہے۔ کتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں آپ، کہ اللہ خفا نہیں ہوگا آپ کی اس حرکت پر؟ اور اسی سے جڑی ایک اور بات جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، یاد رکھیں وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور امانت دیا ہے اور آپ اپنے پاس اسے روک کے بیٹھے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کی ضرورتوں پر خرچ نہیں ہوگا۔ خرچ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ وہ آپ کی بیماری پر خرچ ہوگا، وہ کسی رشوت کی مد میں نکل جائے گا، چوری ہو جائے گا، ڈاکہ پڑ جائے گا، گم ہو جائے گا، لیکن آپ کی جائز ضروریات پر وہ خرچ ہوگا نہیں، کیونکہ وہ مال آپ کا ہے ہی نہیں۔ جب آپ کا ہے ہی نہیں تو آپ کی ضرورتوں پر کیسے خرچ ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم نے بیماری سے بچنا ہے، چوری سے بچنا ہے، ڈاکے سے بچنا ہے، کسی بھی ناگہانی آفت سے بچنا ہے، تو پہلی ہی فرصت میں وہ امانت اس کے حقدار تک پہنچا دیں، اور اس طرح پہنچائیں کہ اس کا گواہ صرف اور صرف اللہ ہو، بس۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔